الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. میرے بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا سخت قسم کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. اب محترم حضرات، ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو زکوٰۃ ہم ادا کریں گے، اپنے اموال کی جو زکوٰۃ دیں گے، تو یہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے، کن لوگوں کو نہیں دینی ہے. تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے. چنانچہ یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، انما الصدقات، کہ بے شک لفظ انما عربی زبان میں حصر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صرف انہی لوگوں کو دینی ہے، انہی لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکوٰۃ فقراء کو دی جائے گی اور مساکین کو دی جائے گی. اب محترم حضرات، فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ نصاب سے کم ہو، نصاب کی مقدار کو نہ پہنچ رہا ہو، یہ شخص فقیر ہے. اس کے مقابل میں مسکین ایسے شخص کو کہا جاتا ہے. مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو صدقات، زکوٰۃ فقراء اور مساکین کو دی جائے گی. لیکن محترم حضرات، آج کے زمانے میں خاص طور سے جو پیشہ ور فقراء اور مساکین ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے اندر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے فقراء اور مساکین ایسے ہیں، انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے اس کو. وہ لوگ مانگتے رہتے ہیں اور اپنے پاس جمع کرتے رہتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن ان کی عادت ہے مانگنے کی، تو اگر ایسے لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کے اندر، گاؤں کے اندر آپ لوگ دیکھیں، تلاش کریں. اگر واقعی جو لوگ فقراء ہیں اور مساکین ہیں تو بے شک ان لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، ان کو تلاش کر کے زکوٰۃ ان تک پہنچانی چاہیے. آج کے زمانے میں محترم حضرات ایک چیز یہ چل پڑی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے محلے کے اندر اگر کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی بیچاری، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پوری زکوٰۃ اسی کو دے دو. تو پتہ چلا پورے ایک گاؤں کے لوگ ایک طرفہ سب اسی کو زکوٰۃ پہنچا رہے ہیں. دیکھیے، بے شک بیوہ عورت کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے ساتھ غم خواری کا معاملہ کرنا بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنی زکوٰۃ دے دیں کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے. اگر اس کے پاس اتنا ہو گیا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو گئی تو پھر اب آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے جو غرباء کو آپ دے رہے ہیں، فقراء میں، مساکین میں جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ بے شک واقعی یہ مستحق ہے. ایک چیز تو یہ ہے. پھر فقراء اور مساکین، کبھی محترم حضرات ایسا ہوتا ہے ہمارے خود خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر جو لوگ غریب ہیں، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، تو بے شک ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور دینی چاہیے. اس میں ڈبل ثواب ہے. آپ کا رشتہ دار ہے اور وہ غریب ہے، اگر آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو اس میں ڈبل ثواب ہے. ایک تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا جو ثواب ملے گا بے شک وہ ہے. دوسری چیز، آپ جو صلہ رحمی کر رہے ہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو اس میں ڈبل ثواب ہے. لیکن رشتہ داروں میں آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ رشتہ داروں میں آپ دیکھیے اپنے باپ دادا اوپر تک ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ.
اسی طریقے سے نیچے تک بیٹا پوتا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی آپ کے چچا ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں وغیرہ وغیرہ جو رشتہ دار ہیں، ساس سسر ہیں، سالہ سالی ہیں، اگر یہ مستحق ہیں اور یہ غریب ہیں تو بے شک ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور اس میں ڈبل ثواب ہے۔ تو فقراء اور مساکین والعاملین علیہا۔ تیسرا مصرف ہے، دیکھیے اسلامی حکومت کی طرف سے جو لوگ متعین ہوتے ہیں زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، یہ اسلامی ممالک کے اندر ہے۔ پھر ہے المؤلفۃ قلوبہم۔ دیکھیے کیا ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں، جب لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے تو ان کو اسلام پر جمانے کے لیے، اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ وہ اسلام پر جمے رہیں اور اسلام پر جمے رہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اللہ نے اسلام کو تقویت بخش دی ہے تو پھر یہ مصرف ختم ہو گیا تھا۔ آج کے دور کے اندر بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی شخص مثال کے طور پہ نیا اسلام کے اندر داخل ہوا ہے اور اس کی کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے تو آپ اس کو بھی کیا ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ پھر رقاب، ایک مصرف ہے گردنوں کو آزاد کرانے میں، گردنوں کو چھڑانے میں۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، آقا اپنے غلام سے کہہ دیتا تھا کہ تم مجھے اتنا مال لا کے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو ہمارے ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہے، غلاموں کا یہاں پر سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں پر ایسا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بے قصور جیل کے اندر مثال کے طور پہ گرفتار ہے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو جیل سے آزاد کرانے میں اگر آپ اپنی زکوٰۃ دے دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی الغارمین، جو لوگ مقروض ہیں، یعنی کسی شخص نے کیا ہے اپنی جائز ضروریات کے لیے قرضہ لیا اور پھر بیچارہ قرض کے اندر ڈوب گیا، اب وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اس شخص کو، اس مقروض کو بھی کیا ہے آپ لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ایک شخص جہاد کرنے جانا چاہتا ہے، ایک شخص دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کا تعاون کریں، آپ اس کو زکوٰۃ دیں تو بے شک اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی وابن السبیل، راستے کا مسافر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پہ سفر میں ہے، اس کی جیب ڈٹ گئی، اس کے پیسے گم ہو گئے، اب وہ شخص گھر جانا چاہتا ہے، اپنے گھر اگرچہ وہ مالدار ہے، گھر پہ اس کے یہاں پیسے ہیں، لیکن اب وہ راستے میں بیچارہ پریشان ہے، محتاج ہے، پریشان ہو گیا ہے، تو آپ اس کو بھی اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ یہ بخیر و عافیت گھر پہنچ جائے۔ تو محترم حضرات، یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ ہمیں چونکہ زکوٰۃ یہ ایک عبادت ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو ہمیں خوش دلی سے نکالنی ہے اور اس کو اس کے مصرف میں ادا کرنی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو مصارف اس کے بیان کیے ہیں اسی میں دینی ہے۔ اسے محترم حضرات، تو دیکھیے ایک تو آپ کا رشتہ دار جو غریب ہے، اس کو دینے میں آپ کا ڈبل ثواب ہے۔ ایسے ہی آج کے دور کے اندر محترم حضرات، مدارس اسلامیہ، ہم جانتے ہیں مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مدارس اسلامیہ، تو مدارس اسلامیہ میں بھی بے شک آپ اپنی زکوٰۃ دیں، اس میں بھی آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، ایک دوسری چیز ہے کہ آپ کا پیسہ دین کی، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اس سے بھی آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو محترم حضرات، ہم لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں اور سوچ سمجھ کر نکالیں، اچھے طریقے سے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے مالوں کے اندر برکتیں ہوں گی اور انشاءاللہ ہماری تجارتوں کے اندر برکتیں ہوں گی، گھروں کے اندر خیر و برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔